خاطر جفت اور طاق کی قسم۔ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہاں نماز کی بعض رکھتے جفت ہیں اور بعض رکھتے طاق ہیں، وہ مراد ہے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے نہیں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں سے مراد جو ہے وہ 9 ذوالحجہ اور 10 ذوالحجہ کا خاص دن مراد۔ 9 ذوالحجہ کا جو دن ہے وہ وتر ہے، وہ طاق ہے، اور باقی جو دن آ رہے ہیں ان میں طاق بھی آ رہے ہیں اور جفت بھی آ رہے ہیں۔ خاص طور پہ 10 ذوالحجہ کا جو دن ہے تو شفع سے مراد 10 ذوالحجہ کا دن اور وتر سے مراد 9 ذوالحجہ کا دن ہے۔ اور ان دونوں دنوں کی اہمیت اور فضیلت ویسے بھی حدیث مبارکہ کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عرفہ کے دن روزہ رکھا، عرفہ کا دن 9 ذوالحجہ کا دن، عرفات والا دن، جس دن سارے حاجی عرفات کے میدان کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں، جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، ایک دن کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ پچھلے جو روزے رکھے ہیں اس کی فضیلت جو ہے نا وہ ایک سال، ہر روز کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے، لیکن خاص 9 ذوالحجہ کا جو روزہ ہے ایک دن کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ آنے والے جو ایام ہوں گے ان 2 سالوں کے برابر جو ہے نا اس کو اجر اور ثواب جو ہے نا وہ دیا جائے۔ تو یہ عرفات کی فضیلت ہو گئی۔ ویسے ہی عرفہ کا دن بڑی اہمیت والا ہے، اتنی فضیلت والا ہے، اتنی فضیلت والا ہے۔ اللہ رب العزت عرش بری کے اوپر فرشتوں کے مجمع کے اندر یہ اعلان کرتے تھے، تم کہتے ہو کہ یہ خون بہائیں گے، خون ریزیاں کریں گے، دیکھو میرے بندے کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں، دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، پراگندہ حال کے اندر پڑے ہوئے ہیں، میلے کچلے ہیں، کفن انہوں نے باندھا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لے کر عرفات کے میدان کے اندر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ او فرشتوں کی جماعت، گوارا نا میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ یہ عرفہ والے دن کی اہمیت ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے پورے سال کے اندر اللہ رب العزت ایمان والوں کو اتنی کثرت کے ساتھ معاف نہیں کرتے جتنی کثرت کے ساتھ 9 ذوالحجہ والے دن اللہ رب العزت معاف کرتے۔ چلیے میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں عرفہ کی فضیلت کے اندر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات کے اندر ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں، اپنی امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کہا معاف کر، لیکن تیری امت کے جو ظالم لوگ ہوں گے نا، جنہوں نے مظلوموں کا حق کھایا ہے اور ان کے اوپر ظلم کیا، ان کو معاف نہیں کروں گا اتنی دیر تک جتنی دیر تک ان سے بدلہ نہیں لے لیا جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بولا تیرے پاس خزانوں کی کون سی کمی ہے، تو جنت کی نعمتوں کے ذریعے ان کو بدلہ دے دینا، ظالموں کو بھی معاف کر دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر دعائیں مانگ رہے ہیں رو رو کے، سارا دن عرفہ کا گزر جاتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ عرفات کا میدان چھوڑ کر آپ مزدلفہ کے میدان کے اندر چلے جاتے ہیں، مزدلفہ کی رات کے اندر بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ دعا بھی قبول کر لی جو عرفات کے میدان کے اندر قبول نہیں کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ پڑے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے جس وقت دیکھا نا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے مواقع کے اوپر آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کو تو رو رو کے دعائیں کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، آج خلاف توقع آپ ہنس بھی رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا اللہ رب العزت نے عرفات کے میدان کے اندر میری قبول نہیں کی تھی، مزدلفہ کے میدان کے اندر میرے لیے وہ دعا بھی قبول کر لی ہے۔ اور جس وقت شیطان نے دیکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں امت کے حق میں قبول ہو گئی ہیں، شور مچانے لگ پڑا ہے، چیخنے لگ پڑنا ہے، باب ویلا مچانے لگ پڑا ہے، زمین کی مٹی اٹھا کے اپنے سر کے اندر ڈالنے لگ پڑا ہے۔ اس کی اس ذلت کو دیکھ کر میں محمد کی ہنسی چھوٹ گئی۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فضیلت کس دن کو حاصل ہے؟ عرفہ کے دن، یوم عرفہ، یہ اتنی اہمیت کا دن۔ اور 10 ذوالحجہ کی تو پھر کیا ہی بات ہے نا جی، 10 ذوالحجہ